السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آؤ ہم سب مل کر آقا کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود پاک کی نظریں پیش کرے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلي علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صادق الوعد الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سرکار عبد قرار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من احبنی معی فی الجنہ، جو مجھ سے محبت کرے گا جنت میں بھی میرے ساتھ ہوں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب آقا کے دیوانوں، ہم لوگ سرکار کے امتی ہیں، یہی ہمارے لیے سب سے بڑی بات ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنایا، یہی بہت بڑی بات ہے۔ ورنہ حقیقتاً اگر ہم دیکھیں تو ہم نے گناہوں میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اللہ اپنے محبوب کے صدقے میں ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے تصدق سے اللہ ہمارے تمام گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے۔ یہ پوری امت کے لیے میری دل سے دعا ہے، ایمان والوں کے لیے۔ تو یہ دنیا کے بعد پھر ایک میلہ لگنے والا ہے جسے حشر کا دن کہا جاتا ہے۔ یہ دنیا فنا ہو جائیں گی، لمبی مدت تک کچھ نہیں رہے گا، اس کے بعد پھر میرا رب چاہے گا تو حضرت اسرافیل کو پھر کہیں گا کیا پھر سور پھونکو۔ یہ بڑی لمبی کہانی ہے، مختصر یہ ہے کہ اس کے بعد پھر ایک میلہ لگے گا جسے حشر کا دن کہا جاتا ہے، اور وہ میلہ بھی رب اپنے محبوب کے لیے ہی لگانے والا ہے کہ اس دن لوگوں کو بتایا جائے کہ دیکھو یہ میرا محبوب ہے جسے میں نے بہت چاہا، جسے میں نے بہت چاہا، بہت۔ اتنے پچھلے بھی انبیاء کرام آئے جن سے اللہ نے محبتیں کی، مگر یہ محبوب آئے جسے اللہ نے اپنا مخصوص بنا کے بھیجا۔ تو حشر کا دن، اس دن ہم جیسے گنہگار اللہ کے رسول کے سوا کوئی آسرا نہیں۔ تو میرے امام کا ایک کلام لے کر میں حاضر ہوا ہوں۔ دیکھیں، صبح صبح نماز فجر کے بعد اس طریقے سے گلے کی خراش، یہ سب اس کی طرف دھیان نہ دیں۔ کیا ہے کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزت رب دیتا ہے۔ گلا فجر میں نماز فجر کے بعد تو یہ تو رب قدیر کا میں بہت بڑا شکر گزار ہوں کہ اللہ تعالی ہمیشہ مجھے اپنی پناہوں میں رکھتا ہے، اپنی رحمت کے سائے میں رکھتا ہے، ورنہ کہاں کس کے پاس وقت ہے اس بھاگا بھاگی والے دور کے اندر، کوئی کے پاس وقت نہیں۔ خیر، اللہ سب کو ہدایت دیں۔ تو آج میں سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک نعت لے کر پھر سامنے آیا ہوں۔ میرے امام فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، دل دہل جائے گا جب ہم لوگ نفسا نفسی میں ہوگے نا، سورج بالکل سر پر ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، کوئی کسی کا پوچھنے والا نہ ہوگا،
यहाँ तक हमने तो पढ़ा है कि बाप बेटे का ना होगा, बेटा बाप का ना होगा। हश्र का दिन बड़ा कठिन दिन है। माँ बेटे की ना होगी, बेटी माँ की ना होगी, मतलब वहाँ सब रिश्ते भी खत्म हो जाएंगे, कोई कोई का ना होगा। वहाँ अगर हमारा कोई साथी है तो हमारे अच्छे अमल। इसलिए यारो, मैं कहीं से भी कोई ना कोई मैसेज छोड़ देता हूँ। लोग सोचते होंगे कि ये क्या, मगर नहीं यार, हमने तो बुजुर्गों को पढ़ा है, वो तो पत्थरों से भी बातें कर लिया करते थे। तो सैयदी आला हजरत की नात लेकर हाजिर हुआ हूँ। जब नफ्सा नफ्सी का आलम होगा तो मेरे इमाम फरमाते हैं, मेरे इमाम फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, जब हम लोग नफ्सा नफ्सी में होंगे, कोई किसी को पूछने वाला न होगा, कोई किसी का सपोर्ट नहीं करेगा, कोई, भले हम कितने भी बड़े दावे कर ले, मगर हश्र के दिन पता चल जाएंगे कि महबूब खुदा से ज़्यादा उम्मत को किसी ने नहीं चाहा। तो मेरे इमाम फरमाते हैं, या रसूलुल्लाह, हम गुनहगारों को तसल्ली देते हुए कि मत घबराओ, वहाँ पर आकाए दो जहाँ है, मगर फिर भी रब का सामना है, टेंशन तो रहेगा नहीं भाई, किस किस चीज़ का हिसाब देंगे। हमने दुनिया में कोई अच्छा काम नहीं किया, ये जो श्वास चल रही है ना, इसका भी हिसाब हम नहीं दे पाएंगे। तो मेरे इमाम हमको तसल्ली देते हुए कहते हैं कि मत घबराओ यार। क्यों? कि सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई मेरे इमाम फरमाते हैं, ए मेरे आका के दीवानों, मत घबराओ, हमने तो सुना है कि हश्र के दिन के धनी हमारे आका ही हैं। हश्र के दिन अगर किसी की चलेंगी तो हमारे आका की ही चलेंगी। कहते हैं, सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है। फिर आगे तसल्ली देते हुए कहते हैं, गर उनकी रसाई है। क्या कहते हैं? गर उनकी रसाई है, लो जब तो बनाई है। माशाअल्लाह, क्या कहते हैं? जब मेरे आका की ही चलने वाली है तो हम गुनहगार को कोई टेंशन नहीं है। क्या है कि आका कभी अपने गुनहगार उम्मती को परेशानी में देखना चाहते ही नहीं। तो मेरे इमाम तसल्ली देते हुए कहते हैं, गर उनकी रसाई है, लो जब तो बनाई है, कोई टेंशन की बात नहीं। अच्छा, जब बन आई है तो फिर रहमत का एक टुकड़ा क्या कहता है, मचला है कि रहमत ने उम्मीद बंधाई है। रहमत ने मचल कर एक उम्मीद बंधा दी हम गुनहगारों को, मचल कर एक उम्मीद बंधा दी कि टेंशन मत लो, हश्र का दिन भले काठा है, भले इसका टेंशन मत लो। हाँ, क्यों? मचला है कि रहमत ने उम्मीद बंधाई है। रहमत ने खुद मचल कर एक उम्मीद हम गुनहगारों को बंधा दी। कैसी? क्या बात तेरी मुजरिम, क्या बात बनाई है। आज दो जहां का आका तुझे अपने दामन रहमत में छुपाने वाला है, तू क्यों टेंशन में है? रहमत हमें पुकार पुकार कर कहती है कि तू क्यों टेंशन में है? हसनैन का नाना अपनी चादर ततहीर के नीचे तुझे छुपाएगा। आज तो मचला है कि रहमत ने उम्मीद बंधाई है, क्या बात तेरी मुजरिम, क्या बात बनाई है। और फिर
محشر کی سچی بات میرے امام سامنے رکھ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے امام محشر کا پورا نقشہ سامنے رکھتے ہوئے کہتے ہیں یا رسول اللہ سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو، کہتے ہیں یا رسول اللہ کوئی پرسہ ہونے حال نہیں۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو، اے بے کسوں کے والی اب تیری دعا آئی۔ اے بے کسوں کے والی اب تیری دعا آئی، یا رسول اللہ آپ آئیے ہم گنہگاروں کو رب کے قہر سے بچائیے۔ آقا ایجان عمل پر خاص رہے۔ سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو، کیا پتہ کون بچائے گا کون نہیں بچائے گا۔ یہ کانوں میں آواز آ رہی ہے، یہ بے قصوں کی آقا اب تیری دعائی ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حشر کے دن ہم گنہگاروں کا بھرم رکھ لینا۔ یارو حشر کا دن بڑا سخت دن ہے، بس دعائیں کرو اللہ ہم پر اپنے محبوب کا فضل، اپنے محبوب کے صدقے میں فضل کریں، نہیں تو حشر کا دن بڑا کاٹھا دن ہے۔ بس میرا یہی میسج ہے کہ یا رسول اللہ اس دن آپ اپنے نواسوں کا صدقہ ہمیں عطا کریں اور آپ ہم گنہگاروں کی لاج رکھے۔ حشر کا دن جس دن سب ہمیں ٹھکرا دیں گے، ہمیں یقین ہے کہ آپ ہی ہمارے کام آنے والے، کوئی کام نہیں ہے۔ جس دن باپ نہیں ہونے والا اس دن آپ ہونے والے آقا۔ بس اور میں میرے سننے والوں کو بھی یہی کہوں گا کہ یارو جو نہ بولا ہم غریبوں کو رجا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے۔ میں میرے سننے والوں کو کہوں گا کہ یار ہمارا نبی تو وہ ہے جس نے ہمیں کبھی نہیں بلایا، تو آؤ رکھ کے بھی عبادت کریں اور سرکار پر بے پناہ درود پاک پڑھے، یا بے پناہ درود پاک۔ اور میں دعا کرتا ہوں آخر میں کہ اللہ تعالیٰ میرے جتنے بھی سامعین ہیں، میں نہیں جانتا کہاں کہاں مجھے سنا جاتا ہے، مگر میرے چاہنے والے جب کوئی نہ کوئی ذریعے مجھے فون کرتے ہیں تو دل بھر جاتا ہے۔
تو بس میں دعا کرتا ہوں کہ مولا جتنے بھی میرے چاہنے والے ہیں دنیا میں کہیں بھی مجھے سنا جاتا ہے تو مولا میرے سبھی چاہنے والوں کو سلامت رکھ، ان کی دل کی تمام مرادیں پوری فرما، اور مولا مسلمانوں کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، اور میرے جتنے بھی چاہنے والے مجھے سنتے ہیں یوٹیوب پر اور مجھے جان و دل سے مانتے ہیں، مولا ان سب کے لیے میں تہہ دل سے دعا کرتا ہوں کہ مولا ان کی تمام جائز مرادوں کو پوری فرما، اور ہم سب کو سچا عاشق رسول بنا، سچا، ہماری نسلوں میں عشق رسول کوٹ کوٹ کے بھر دے مولا، ہم سب کو امام احمد رضا کا صدقہ عطا فرما، شہنشاہ کچھوچھا کا صدقہ عطا فرما، بادشاہ ماہریرا کا صدقہ عطا فرما، شاہ اجمیر کا صدقہ عطا فرما، مولا ہماری نسلوں کو سچے عاشق رسول بنا۔ بس یہی میرا میسیج ہے یارو، کہ حشر کے دن کی تیاری کرو، بڑا سخت ترین دن ہے، بس اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھے اور ہماری تمام مرادوں کو پوری فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔